بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں روحانی عامل۔ میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ یہ شیطانی عمل جسے سفلی علم بھی کہا جاتا ہے، یہ دو طریقوں سے کروایا جاتا ہے۔ ایک، گھر کے صحن میں کچھ تعویذات یا اشکال کو زمین میں دبایا جاتا ہے اور پھر اس کو منتروں کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے، جس کا امکان اس لیے بہت کم ہوتا ہے کہ گھر میں تو لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ گھر کے کسی فرد پر یہ سفلی علم کروایا جاتا ہے، جو اس لیے آسان ہوتا ہے کہ کچھ تعویذات اور اشکال کو گھر کے قریب زمین میں دبا دیا جاتا ہے۔ اب گھر کا کوئی فرد اگر ان تعویذات کے اوپر سے گزرے گا تو وہ سفلی علم کے زیر اثر آ جائے گا۔ سب سے پہلے جو بھی اس سفلی علم کے زیر اثر آتا ہے، اس کی طبیعت بوجھل بوجھل سی رہنے لگتی ہے، پیشاب جل کر آتا ہے، آنکھوں کے آگے بار بار اندھیرا چھا جاتا ہے، یادداشت اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ کچھ دیر پہلے کی باتیں بھی یاد نہیں رہتی، ڈاکٹر کے پاس جانے پر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ سب علامتیں سفلی علم کے ہونے کی نشانی ہیں۔ ویسے تو یہ لازمی نہیں کہ ہر کسی پر سفلی علم ہی کرایا گیا ہو، بعض مرتبہ کچھ لوگوں کو جسمانی کمزوری کی وجہ سے بھی یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن اس میں ایک واضح فرق ہے۔ وہ یہ ہے کہ سفلی علم والے مریض کے سامنے جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی تو وہ چلانے لگے گا، جبکہ اگر واقعی کوئی جسمانی کمزوری یا بیماری کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہوگا تو ایسا مریض خاموش رہے گا اور کچھ نہیں کرے گا۔ سفلی علم کے مریض کو پہچاننے کے لیے صرف سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات مبارکہ کو پڑھ کر دم کیا جائے تو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ آیا سفلی علم کروایا گیا ہے یا نہیں، کیونکہ دم کرتے ہی مریض شور مچانے لگتا ہے۔ دوستوں، سفلی علم کے بچاؤ کے لیے کچھ احتیاط ہیں جو آپ کو کرنی ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے جذبات اور خواہشات پر قابو نہیں رکھ پاتے، ان پر سفلی اور تعویذات جلدی اثر کرتے ہیں۔ یہاں خواہشات اور جذبات سے مراد شہوت سے ہے، بس اس شہوت کی آگ کو اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دیں۔ اس کے لیے احتیاط آپ نے یہ کرنی ہے کہ ناچ گانا موسیقی سے دور رہنا ہے، اپنی نظروں کو پاکیزہ رکھنا ہے، بے پردہ عورتوں سے نہیں ملنا، رومانی ناول نہیں پڑھنے، متناسب غذا کا استعمال کرنا ہے، ہلکی پھلکی ورزش کو اپنا معمول بنانا ہے، اپنی جنسی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنا ہے، اپنے دماغ پر غلط خیالات کو مسلط نہیں ہونے دینا، کوشش کریں کہ ہر وقت باوضو رہیں، نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ آپ کبھی بھی سفلی علم کا شکار نہیں ہوں گے۔ دوستوں، اب بات کرتے ہیں شیطانی عمل یعنی سفلی علم کی کاٹ کی۔ اگر یہ کسی شخص پر کروایا گیا ہے تو اس کی کاٹ کے لیے ایک پیالی میں سرسوں کا تیل لے کر اس پر 4 آیات مبارکہ پڑھ کر دم کریں، جو یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ صدق اللہ العظیم۔ آیات مبارکہ پڑھنے کے بعد تیل پر دم کرنا ہے اور وہ تیل متاثرہ شخص کو دیں تاکہ وہ اپنے جسم پر اچھی طرح لگا لے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد مریض غسل کر لے۔ غسل کے پانی میں امرود یا بیری کے پتے اگر ڈال کر غسل کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔
مریض کے بہتر ہونے تک 2 سے 3 دن اس عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ ہر قسم کے سفلی علم کی کاٹ ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں دوستو دوسرے عمل کی طرف، یعنی اگر یہ سفلی علم گھر پہ کروایا گیا ہو تو اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ اس صورت میں آپ نے ایک مٹی کا پیالہ جو زیادہ گہرا نہ ہو بلکہ زیادہ چوڑا ہو، آپ نے وہ چڑیوں کے مٹی کے پیالے دیکھے ہوں گے جو بہت زیادہ چوڑے ہوتے ہیں، اس پیالے پر آپ نے یہ 4 آیات مبارکہ لکھ کر اس میں پانی ڈال کر مکان کے صحن میں رکھ دینا ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد 1 عدد لیموں کو چھری سے آرام سے کاٹنا شروع کریں اور یہ 4 آیات مبارکہ مسلسل پڑھتے رہیں۔ جب لیموں کے 2 ٹکڑے ہو جائیں تو آپ نے مزید 2 ٹکڑے اور کرنے ہیں اور پھر ان 4 ٹکڑوں کو آپ نے گھر کے چاروں کونوں میں رکھ دینا ہے۔ اب پورے گھر میں مٹی کے کوزے سے پانی لے کر دیواروں پر اس طرح چھڑکیں کہ پانی زیادہ زمین پر نہ گرے۔ اگلے روز آپ نے مٹی کے کوزے اور 4 لیموں کے ٹکڑوں کو کسی بھی درخت کی جڑ میں دبا دینا ہے۔ اب دوستوں بات کر لیتے ہیں اس سفلی علم کو پلٹانے کے لیے۔ آپ نے اس عمل کو پلٹانے کے لیے کسی بھی ایک عمل کے بعد 3 بار سورہ اخلاص، 3 بار سورہ فلق، 3 بار سورہ ناس، 1 بار آیت الکرسی اور 1 بار درود شریف پڑھ کر اپنے چاروں سم زور سے پھونک مارنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی سفلی عمل کروانے والا کسی بھی سمت ہوگا دردناک عذاب میں مبتلا ہو کر مرے گا۔ دوستو بہت ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے اور یہ بہت سارے ان سبسکرائبر کی درخواست پر عمل بنایا گیا ہے، لہٰذا مجھے امید ہے جو بھی لوگ اس سفلی علم کا شکار ہیں وہ ضرور اس عمل کے بعد سفلی علم سے چھٹکارا پا لیں گے۔ دوستوں اس دعا کے ساتھ روحانی عامل کو اجازت دیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں تمام خرافات اور سفلی عمل، شیطانی عمل سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔